رشتے دار، اور ایک چیز بتائی، نماز میں کوئی کمپرومائز نہ کرنا. بیٹا کنویں میں گر جائے تو امام کی نماز جاری، گھر میں آگ لگ جائے تو امام کی نماز جاری. کنیز سے پوچھا گیا، امام کا 35 سال اس گھر میں رہی، ایک رات مجھے یاد نہیں ہے کہ امام بستر پہ جا کے سوئے. تو یہ نماز اپنی جگہ خود ایک عبادت تو ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے گھروں کے لیے. اچھا، آج کل جو مسئلہ لوگ بہت پوچھ رہے ہیں، قرآن وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. تو قرآن کی آیت ہے نا. حدیث کا نام سن کے تو بعض لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں معتبر ہے کہ نہیں. یہ تو آیت، جو میرے ذکر کے منہ موڑتا ہے اس کے لیے انکم یا رزق یا روزی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں. یہ قرآن اعلان کر رہا، روزی کو ہم تنگ کرتے ہیں. قیامت کا عذاب چھوڑیے، جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ. اب آپ کہیں گے ہم تو نماز پڑھتے ہیں، میں وہ جملہ کہوں گا جسے لوگ غلط موقع پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن بات صحیح بھی، کہ نماز پڑھیے. یہ نماز تو ہمارے ساتھ بھی پڑھ رہا تھا اور شمر بھی پڑھ رہا تھا. وہ نماز پڑھیے جو سجاد پڑھتے تھے. تو وہ کیا نماز ہے؟ وہ کل سے. لیکن اب یہ مجمع کل تو نہیں آئے گا، آج تو شہادت کی وجہ سے آ گئے، اور تقریر بھی کچھ اتنی خشک ہو گئی، یا بڑی بے چینی سے انتظار ہے غم کے بیان کا، اور مجھے بھی اتنا ہی انتظار، بات لمبی ہو گئی. لیکن یہ دو چیزیں. چوتھے امام کی زندگی کی 35 سال کی امامت کا خلاصہ یاد رکھیے. لوگوں کو نمازی بنائیں اور لوگوں کو رشتہ دار کا حق ادا کرنا سکھائیں، کیونکہ یہ دو نیکیاں نہیں ہیں. یہ وہ شیلڈ ہے، یہ وہ ڈھال ہے، یہ وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ویکسینیشن دیا جاتا ہے آنے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے. یہ وہ ویکسینیشن ہے جو آپ کو باقی تمام گناہوں سے بھی بچائے گا. یہ پوری زندگی امام کی اسی میں گزری. مگر یہ سننے کون آئے گا امام کا واس، یہ نصیحت. امام جو یہ پیغام دے رہے ہیں تو بڑا مسئلہ ہے، سنایا کیسے جائے. اس کے لیے امام نے، اس کے لیے بھی امام نے صف اعضاء بچھا دی. صف اعضاء پہ تو تم آؤ گے، تم ہر نیکی چھوڑ سکتے ہو، حسین کا غم نہیں چھوڑ سکتے. تم ہر چیز بھول سکتے ہو جو تمہارے ڈی این اے میں اور جینز میں شامل ہے. کربلا 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 وہ نہیں بھول سکتے.